بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ درود شریف اور استغفار یہ بند چیزیں کھولنے کے لیے اکسیر ہے، کام پورے کرنے کے لیے اکسیر ہے، حاجات پوری کرنے کے لیے اکسیر ہے، اور جو شخص بھی ان دو چیزوں کو تھام لیتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے، قسمت سنور جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں نا کہ آپ کو پریشانی سے نکالنے کے لیے اس میں اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور ان دونوں اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں۔ تو ایک بہن ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی، آلموسٹ 4 سے 5 سال ہو گئے تو ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، یعنی ان کے والد جو تھے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے وہ کام نہیں چلتا، کہیں بھی جاب کرتے ان کی جاب نہیں رہتی، 4-5 سال ہو گئے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ میری چھوٹی بہن تھی وہ اسٹڈی کر رہی تھی اور میں بھی کوئی جاب وغیرہ نہیں کر رہی تھی، بس ایک بھائی تھا جو نوکری کر رہا تھا اور ہمارا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا تھا، سیلری لمیٹڈ تھی اور گھر میں کوئی دوسرا کمانے والا نہیں تھا۔ کہتی ہیں کہ ہم اتنے پریشان تھے کہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ تو کہتی ہیں انہیں تمام پریشانیوں کے دوران یوٹیوب پہ سرچنگ کر رہی تھی، کسی دن استغفار کی فضیلت پر ویڈیو دیکھی۔ جب استغفار کی فضیلت پر ویڈیو دیکھی اور استغفار کی فضیلت سنی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ استغفار پڑھنے کی برکت سے ہم نہریں جاری کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، تو کہتی ہیں جب میں نے یہ فضیلت سنی نا تو بس میں نے استغفار پڑھنے کی نیت کر لی اور روزانہ میں نے 7000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مسئلوں کے لیے دعا کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران بیٹھے بیٹھے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے میں جہاں نوکری کرتی تھی دوبارہ بات کر کے دیکھتی ہوں، شاید میری وہاں نوکری ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ جس جگہ میں پہلے نوکری کرتی تھی ان کی پالیسی یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے یہاں جاب کر کے ریزائن کر دیا، چلا گیا، تو وہ دوبارہ اس بندے کو نہیں رکھتے۔ کہتی ہے مجھے یہ پالیسی پتہ تھی لیکن پھر بھی بس دل میں بات تھی کہ اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، وہ تو سب کرنے پر قادر ہے۔ تو اسی یقین اور امید کے ساتھ جو ہے میں استغفار پڑھتی رہی اور وہاں دوبارہ چلی گئی۔ وہاں جا کے ان کے آنر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو ہمارے پاس کوئی ویکینسی نہیں ہے، جب ہوگی تو ہم بتا دیں گے۔ تو کہنے لگی مجھے پہلے سے اندازہ تو تھا کہ یہ لوگ پرانے امپلائیز کو دوبارہ نہیں رکھتے، لیکن بس اللہ کی ذات پر یقین کر کے، استغفار پر یقین کر کے میں جو ہوں نوکری کے لیے اپلائی کرنے چلی گئی۔ خیر واپس آئی، نا امید تھی، مایوس تھی، لیکن پھر بھی میں استغفار ورد کرتی رہی، جو میرا روٹین تھی 7000 بار پڑھنے کی وہ میں پڑھتی رہی۔ کہتی ہیں 2-3 دن گزرے تھے کہ مجھے آفس سے کال آ گئی کہ آپ آ جائیں، کل سے جوائننگ دے دیں۔ کہنے لگی میں اتنا حیران ہوئی کہ انہوں نے نہ کوئی فارم فل کروایا، نہ ہی کوئی ڈیوریشن دی، نہ ہی کوئی اور ریکوائرمنٹ رکھی، بس ڈائریکٹ مجھے یہ کہا فون کر کے کہ آپ کل سے جوائننگ دے دیں۔ کہتی ہیں میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، یہ سب کچھ استغفار کی برکت تھی۔ کہتی ہیں میں نے نیکسٹ ڈے سے جوائننگ دے دی اور میں نے جو ہے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے دن وہاں گزرے تھے کام کرتے کرتے کہ مجھے پتا چلا یہاں پر ایک اور ویکینسی، ایک بندے کے لیے جگہ خالی ہے۔ تو سوچا انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہ کیوں نہ میں اپنی بہن کے لیے بات کروں۔ کہتی ہیں جس وقت مجھے یہ بات پتہ چلی اس وقت میں درود شریف پڑھ رہی تھی وہاں پر، اور میں وہاں جہاں جاب کر رہی ہوں اپنے فری ٹائم میں یا تو استغفار یا درود شریف دونوں ورد کرتی رہتی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میرا نا اس وقت خیال آیا کہ میں اپنی بہن کے لیے یہاں بات کر لیتی ہوں، حالانکہ ان کی پالیسی نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہاں کوئی بندہ جاب کرتا ہے تو وہ اس بندے کے کسی رشتہ دار کو، کسی ریلیٹیو کو، کسی دوست کو اپوائنٹ نہیں کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پر 2 گھر والوں کو نہیں رکھتے ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے میں نے جو ہے وہاں بات کی اپنی بہن کی، اور ان لوگوں نے جو ہے میری بہن کو بھی اپوائنٹ کر لیا اور میری بہن نے بھی وہاں جاب شروع کر دی اور دوبارہ سے اپنی اسٹڈیز اسٹارٹ کر دی۔ تو کہتی ہیں وہاں جتنے بھی لوگ تھے نا، جتنے امپلائیز تھے، وہ اتنے حیران تھے کہ یہ تو پالیسی ہی نہیں ہے، ایک گھر کے 2 لوگ تو رکھتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ ان کی جو ہے پریویس جاب یہاں سے ختم ہوئی اور پھر ان کو دوبارہ سے اپوائنٹ کر لیا، اور نہ صرف ان کو اپوائنٹ کیا بلکہ ساتھ ساتھ ان کی بہن کو بھی رکھ لیا۔ کہتی ہیں کسی کو پتہ ہو یا نہیں ہو، لیکن یہ سب کچھ استغفار کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے راہیں کھولتا ہے، رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیٹے دیتا ہے، استغفار پڑھنے والوں کو اولاد نرینہ ملتی ہے، استغفار پڑھنے والے کو رزق کی بارش عطا ہوتی ہے، استغفار پڑھنے والوں کے گناہ مٹتے ہیں، استغفار پڑھنے والوں کے کام بنتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں مزید برکتیں میں نے یہ دیکھی استغفار کی کہ میرے والد جو 4-5 سال سے بے روزگار تھے، انہیں کوئی کام نہیں مل رہا تھا، کوئی جاب ان کی نہیں ہو پاتی تھی، اور اب میرے والد جو پہلے پرانا کام کرتے تھے ان کے پاس آرڈر آنا شروع ہو گئے، اور جہاں وہ اپنے آرڈر کے سیمپل وغیرہ دکھاتے وہاں سے ان کو آرڈر مل جاتے، اور اس طرح سے میرے والد کا بھی کام چلنا شروع ہو گیا، اور نہ صرف چلنا شروع ہوا بلکہ بہت بہترین چلنے لگا، ان کے آرڈر بھی پاس ہونے لگے، کام پہلے سے زیادہ چلنے لگا،
میری بھی نوکری ہو گئی، میری بہن کی بھی نوکری ہو گئی اور میرا بھائی بھی جاب کر رہا ہے۔ کہنے لگی کہاں ہمارے گھر میں صرف ایک بندہ کمانے والا تھا اور اس میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تھا، ہم بہت پریشان تھے، اور کہاں اس وقت ہم سب کما رہے ہیں، اور آپ یقین کریں ہمارے گھر میں اس وقت ہر چیز کی خیر و برکت ہے، سکون بھی ہے، اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام بند راہیں کھول دی۔ تو کہتی ہیں کہ استغفار کے معجزات میں سے ہے، اور اس لیے میں یہ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کے ویڈیوز لوگ سنتے ہیں، شاید کوئی یہ سن کر کوئی پریشان حال ہو، بس استغفار پڑھنا شروع کرے، درود شریف پڑھنا شروع کرے، اور اس کے بھی کام بن جائیں، اس کی بھی بند راہیں کھل جائیں، اس کے بھی مسئلے حل ہو جائیں۔ ثواب کی نیت سے شیئر کر رہی ہوں، اور وہ بہت زیادہ دعائیں دے رہی تھیں، اللہ کریم انہیں بھی سلامت رکھے، ان کے تمام مسئلے حل کرتا چلا جائے، اور آگے بھی ان کی زندگی میں آسانیاں، خیر و برکتیں، سلامتی، عافیت اور رزق و مال کی تمام دروازے کھولے رکھے۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ استغفار اور درود شریف یہ دونوں بند راہیں کھولنے کے لیے اکسیر ہیں۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی، آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، آپ کبھی نا امید اور مایوس نہیں لوٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کریم ان پر سب پر خوب خوب کرم فرمائے، اور ہم سب کو درود شریف اور استغفار سے ہمیشہ جوڑے رکھیں۔ اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہمارے تمام کام بنا دیں۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔